From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں سب سے پہلے اس المناک خبر پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو حادثہ سبات میں پیش آیا ہے کہ ایک سیلابی ریلے میں ایک خاندان کے 15 افراد جو ہے وہ بہہ گئے. وہ ایک ٹیلے پہ کھڑے رہے اور یہ واقعہ صرف 5 منٹ میں نہیں ہو گیا، 1 گھنٹے تک وہ کھڑے رہے، پکارتے رہے، چیختے رہے، کوئی مدد کو نہیں آیا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی یا فیڈرل کی؟ نہیں، یہ صوبائی حکومت، دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن میں زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کو دوں گا. ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوگی تو ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو. کہاں ہیں امین علی گنڈا پور؟ وہ بے بس چیخیں اس کو نہیں سنائی دیں؟ وہ اس وقت کہاں تھا؟ ذرا معلومات کیجئے. 1 گھنٹے تک وہ گھرانہ وہاں کھڑا دعائیں پڑھتا رہا، چیختا رہا، مدد کو پکارتا رہا، کسی نے نہیں سنا. یہ کردار ہے اس معاشرے کا. خود یہ صاحب ہیلی کاپٹر میں گھومتے رہتے ہیں پورے ملک میں. آج ہیلی کاپٹر کی ضرورت تھی، آج وہ کیوں نہیں آیا؟ یہ کارکردگی ہے. آج کے پی میں بھی کیا کیا گھپلے ہو رہے ہیں، یہ تو ابھی عمران خان جب باہر آئیں گے تو سب کے کان پکڑیں گے. لیکن ان کی لسٹیں، ان کے کام، ان کی پروگریس نوٹ کر کے رکھنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ان کی یہ پروگریس ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اگر یہاں پہ وفاق زیادہ اس کا انوالومنٹ ہوتا تو آپ فوراً سب کہنا شروع کر دیتے حکومت کو. لیکن یہاں صوبائی حکومت بھی، دونوں کو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں، لیکن صوبائی حکومت کو زیادہ ذمہ دار سمجھتا ہوں میں. یہ ان کا ایریا ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کہاں پہ مصروف ہیں اور یہ اپنے فرائض کس حد تک انجام دے رہے ہیں. ہر سال سیلاب آتا ہے، ہر سال غریب اور اس کا سامان بہہ کے چلا جاتا ہے. اب تو لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اس خبر پہ اگر بات کرو تو کہتے ہیں فائق صاحب وہ تو ہوتا رہتا ہے. مطلب کیا مطلب؟ 15 لوگ بہہ گئے، خاندان اجڑ گئے، اس پہ بات مت کیجیے آپ. یہ مورل کا انحطاط ہے، ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. اچھا، اب آئیے ایک اور دوسرے اہم خبر کی. اچھا صاحب، اب آئیے ایک اس اہم خبر کی طرف کہ ذل الہی جنرل عاصم منیر صاحب نے فرمایا ہے کہ عوام، حکومت اور افواج کو مل کر کام کرنا چاہیے، اس طرح سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے. تو صاحب یہ تو پہلے ہم نے بھی کہا، بہت سارے لوگ آپ کو سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ مل کر جب کام کرتے ہیں تو ہی ترقی ممکن ہے. اور آج بھی اگر یہ فیئر الیکشن کرائیں، عمران خان کے سے ڈریں نہیں، وہ کچھ نہیں کرنے والا، اس کے ساتھ مل کر اگر یہ آگے بڑھیں تو یہ ملک یقیناً ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ اپنے طرز کی حکومت چاہیں اور عوام سے چاہیں کہ وہ ان کو انڈوس کریں، کوئی چانسز نہیں ہے کہ عوام آپ کو انڈوس کرے. کہیں سے بھی آپ کو کوئی چانسز نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صاحبوں، جرنیلوں کی سوچ تو آج تک یہی رہی ہے کہ ہم اور ہم، وی آر دا مائٹ. جس کی چاہے حکومت گرائیں، جس کی چاہے حکومت بنائیں، جو ہمارا کہنا مانے وہ محب وطن، جو حق مانگے وہ غدار، جو ان کی حمایت کرے وہ بھی مشکوک. اور عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب اگر ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے عوام کی، تو اس کو ذرا سوچئے، ان کو اب عوام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا مقاصد کچھ اور ہیں؟ کیا وہ تاحیات صدر بننا چاہتے ہیں
تاحیات فیلڈ مارشل تو ہو سکتا ہے ساتھیوں، تاحیات صدر نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا تو صدر ہی نہیں ہو سکتا، یہ صدر بن ہی نہیں سکتے، بہت مشکل ہے۔ کیوں میں ایسی بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان کی پبلک میں ریٹنگ جو ہے نا وہ بہت ہی خراب ہے، بہت ہی کمزور ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں۔ وہ جو مصائب ہیں نا، ہم نوا جو بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہیں ساتھ، وہ عوام کی تھوڑی دیر کی خاموشی کو جب خوف پھیلاتے ہیں، اور عوام میں اگر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو جائے، وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی شہرت جو ہے اور آپ کی محبت اتنی ہے اور آپ نے قابو پا لیا ہے عوام پر، اس لیے عوام کچھ نہیں بول رہی، they are in love with you۔ وہ ان کی خاموشی کو، خوف سے جو خاموشی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو ان کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ آپ سے محبت کرنے لگے لوگ، اب آپ کا کہنا ماننے لگے، صاحب کام بننے لگا ہے، اب نہ چھوڑیے گا، یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ ہمارا بھی کام بگڑ جائے گا۔ اچھا، ڈکٹیٹرز کو آپ ذرا غور سے پڑھیے، ان کے ذہن کو، ان کے تھاٹ پروسیس کو جانیے، یہ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں، ہمیشہ، اور عوام سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں۔ یہ دوسرے ملک کی فوج سے اتنا خوفزدہ نہیں رہتے جتنے اپنے عوام سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ حقدار کا حق چھین کر زبردستی حکومت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ زبردستی حکومت کر رہے ہیں، اور دوسری یہ اہل نہیں ہیں، ان کو اس کام کا پتہ نہیں ہے، اور اب تک کہ ان کی پروگریس آپ دیکھ لیجئے، وہ صفر ہے۔ یہ خوفزدہ رہتے ہیں، کام یہ کر نہیں سکتے، اور اگر آپ کو، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ ان کی بالکل ریٹنگ نہیں ہے، تو ایک ایکسپیریمنٹ آپ کر لیجئے، ان سے کہیے، عاصم منیر صاحب سے، کہ آپ کسی بھی پاکستان کے شہر میں، کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، جہاں آپ کو پسند ہو، وہاں کے کسی بازار میں 20 منٹ تک بغیر اپنے گارڈز کے گھوم کے دکھا دیجیے۔ اگر آپ وہاں سے، اب آپ آگے سمجھ جائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ پھر وہ اچھا نہیں لگتا، بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے کسی کی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ عوام میں ان کی کوئی روٹس نہیں ہیں، عوام ان سے بیزار ہیں، ناراض ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک منتخب، اپنے وقت کے ایک لیجنڈری انسان کو، لیڈر کو انہوں نے جو ہے بند کیا ہوا ہے، اور خود یہ بدقماش، بد کردار، انتہائی کرپٹ لوگوں کو لے کر انہوں نے حکومت بنائی ہے، آج تک ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور عوام یہ حیران ہوتی ہے، ہمارے جیسے لوگ، کہ یار ہم نے ہر موڑ پہ تمہیں سپورٹ کیا تھا، 65 کی جنگ تم ہارے، 71 کی ہارے، سیاچن ہارے، کارگل ہارے، ہر وقت ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ اب وقت آیا تھا ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کا، 6.2 کی شرح سے ترقی کر رہا تھا ملک، تو تم نے ملا فضل الرحمان کو پکڑا، کیا کہتے ہیں، بھانمتی کا کنبہ جوڑا، اور یہ نعرہ ان کو دلوایا کہ حکومت جو ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم مہنگائی کم کریں گے، اور یہ لا کے انہوں نے یہ عالم کیا 3 سال میں کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 44.7% لوگ اور نیچے چلے گئے غربت کے ہیں، تو ان کو لوگ پسند کریں گے؟ ذرا خود اس بات کو سوچیے۔ اچھا صاحب، جو میری آبزرویشن ہے، یا جو میرے ذرائع، یا کہہ لیجیے جو بھی آپ کہہ لیں، میرا خیال یہ ہے کہ اب عاصم منیر صاحب کوئی بڑا موو کرنا چاہتے ہیں، پلٹنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا عہدہ مل جائے صدارت کا کہ وہ جو ہے پھر حکومت تا دیر قائم رکھیں، کیونکہ بہت سارے ممالک وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تم سے اس بیس پہ بات نہیں کر سکتے کہ تم وہاں کے زبردستی کے فیلڈ مارشل ہیں، میں تو وہ کہتا بھی نہیں، جرنیل ہیں آپ، اور آپ سے یہ جو باتیں صدر وزیر اعظم سے طے کرنے کی ہوتی ہیں، آپ کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے، ہم آپ سے یہ بات مزید آگے کیسے کریں، ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ہم بدنام ہو رہے ہیں، جائیے چینج کیجئے، کرائیے، لوگوں نے پہلے کرایا ہے نا زبردستی، ضیاء نے، مشرف نے، ایوب نے، ٹھیک ہے، اب ان سے بھی یہ کرا نہیں سکتے۔ اب پوچھئے کیوں؟ دیکھو، یہ کب تک ٹرمپ کی تعریف کے ساتھ چلیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یار ٹرمپ نے ان کی تعریف کر دی ہے تو کیا اس سے حکومت چلتی رہے گی؟ کب تک رہے گی تازہ یہ تعریف؟
مرجھا جائے گی۔ اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مکمل طور پہ ناکام رہیں گے تو مجھے چاہیے کہ میں کچھ آپ کو ایسے ریزن دوں جو سمجھ میں آئیں۔ دیکھیے، آج سے پہلے کے جو جرنیل آئے، جو قابض ہوئے، وہ ایک بیانیہ بن کے لاتے تھے اور بڑا اسٹرانگ بیانیہ لاتے تھے، اور ہم جیسے لوگ فوراً خرید لیتے تھے۔ ہم تو یقین کیجئے فوج کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد بس جو فوج کہہ دے وہ ہم بس اس پہ کوشچن نہیں کرتے تھے، پھر ہم کہتے تھے یہ ہماری فوج نے کہا ہے، بس اس سے زیادہ سچا اور اچھا وہ کوئی نہیں ہو سکتا، دیٹس اٹ، ہم ایسے سوچتے تھے۔ اچھا، اب کیا ہے؟ دیکھیے، ایوب خان نے ایک بیانیہ بنایا کہ جناب یہ سیاستدان جو ہیں نا یہ بہت ہی نااہل ہیں، وہ ایبڈو کا قانون بنایا اور الزامات لگائے، اور اس وقت سیاستدان جو تھے وہ کچھ چل بھی ایسے ڈھیلے ڈھالے رہے تھے، تو ان پہ وہ چپک گیا وہ بیانیہ اور لوگوں نے خرید لیا۔ اچھا، اس نے کیا بیانیہ بنایا تھا ضیاء نے کہ بھٹو غدار ہے، بھٹو غدار ہے۔ لوگوں نے اور اس کی جھوٹی جھوٹی باتیں، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کر کے نا وہ اتنا اسٹرانگ بیانیہ انہوں نے اس کے خلاف بنا دیا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ بھی 10 سال گزر گیا۔ مشرف نے بھی اس کے خلاف بالکل صحیح بیانیہ بنایا کہ یہ نااہل اور کرپٹ ہے نواز شریف۔ آپ بتائیے کہ یہ اس کو سزائیں دینا چاہتے ہیں، ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ جس نے وہ کس کا گھر تھا، ایئر کموڈور کا کس کا گھر تھا لاہور میں، جس پہ ہم لوگوں نے پتھر مار دیے تھے، مور چرا کے لے گئے تھے وہاں سے، کیا کہتے ہیں اس کو، اعلیٰ افسر تھے فوج کے، ٹھیک ہے نا۔ وہ زیادہ بڑا جرم ہے یا جو جرم نواز شریف نے کیا تھا کہ ملک کے آرمی چیف کے جہاز کو کہا تھا گرتا ہے تو گر جائے، لے جاؤ انڈیا میں لے جا کے اتارو۔ یہ کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا جرم تھا، کتنا بڑا یہ جرم تھا کہ تم آن ڈیوٹی پاکستان کے آرمی چیف کو کہہ رہے ہو گرتا ہے جہاز تو گر جائے، فیول نہ دینا، اسے کہو وہاں اترے۔ اس کے پاس کیا چوائس تھی؟ اور اس نے ان کے خلاف تگڑا بیانیہ بنایا اور پروگریس دکھائی اپنے دور میں اس نے کچھ، تو لوگوں نے 10 سال دے دیے۔ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے؟ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بیانیہ بنایا تھا کہ وہ فتنت الخوارج میں سے ہے یہ، اور یہ پلے بوائے تھا۔ یار یہ بیانیہ ہے کہ یہ پلے بوائے تھا عمران خان؟ وہ کہتا ہے ہاں میں تھا، اب نہیں ہوں، تم اللہ میاں ہو۔ یہ بیانیہ لے کر آئے تھے یہ کہ یہ پلے بوائے ہیں اور یہ گھر کے اگر بچے ایسے ہو جائیں تو ان کو جو ہے ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بیانیہ نہیں تھا، اور عوام نے آپ کا یہ بیانیہ نہیں خریدا اور کبھی نہیں خریدیں گے، آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان کی خواہشات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، زبردستی ان کی قسمت دیکھیے کیسے فلکچویٹ کرتی ہے۔ ریٹائر ہو گئے تھے، پھر جنرل کا عہدہ مل گیا۔ ابھی کارنامہ ایئر والے نے کیا، اس کا وہ چھین کے اپنے سینے پہ سجا لیا، فیلڈ مارشل بن گئے۔ اللہ کے کرم سے پاکستان وہ جھڑپ جس کو جنگ کہتے ہیں، وہ جھڑپ ہے، وہ جیت گئے ہم اللہ کے کرم سے اور اپنی شجاعت سے ڈیفینیٹلی، لیکن اللہ کا زیادہ کرم تھا جو ایسی ہمیں کامیابی ہو گئی۔ اگر آپ غور کریں تو جتنے بڑے پیمانے پہ وہ آ رہا تھا، اور اگر چائنا ہماری مدد نہ کرتا تو ہمارا تو کام ہو گیا تھا، ہم بچ نکلے۔ انہوں نے اس کو کیش کرا لیا کہ میں نے جیتی ہے اور میں فیلڈ مارشل ہوں، جبکہ ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ فیلڈ مارشل نہیں ہیں۔ بھائی فیلڈ میں جا کے کوئی کارنامہ انجام دیا ہوتا تو فیلڈ مارشل مانتے، کوئی کارنامہ کیا ہی نہیں، آپ فیلڈ میں گئے نہیں اور آپ فیلڈ مارشل ہو گئے، وہ ایئر مارشل کا اعزاز تھا، چھین لیا۔ اچھا، اب ایک خواہش ہے کہ میں صدر بن جاؤں، تا حیات میری نوکری ہو جائے۔ یار یہ جرنیل جو ہیں یہ جب بھی آتے ہیں اس پوسٹ تک پہنچتے پہنچتے بس یہی دماغ رہ جاتا ہے کہ فلاں ملک میں بچے چلے جائیں، وہ وہاں سیٹ ہو جائیں، وہاں گھر بار ہو جائے، پیسے اتنے ہو جائیں، اتنے ارب خرب روپے ہو جائیں، ہو بھی جاتے ہیں، پھر بھی یہ باز نہیں آتے ہیں۔ اب یہ خواہش ان کی اس لیے پوری نہیں ہو سکتی کہ جو ان کا کردار ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، دیکھو ذرا غور کرو دیانتداری سے، یار یہ عمران خان کے مقابلے پہ
اپنے وقت کے سرٹیفائڈ کرپٹ لوگوں، زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ان کو لے کر آئے ہیں، اور پوری قوم ایک ایک بات جانتی ہے ان سب کی. یار کوئی آدھا ہی لے آتے اس جیسا. وہ شاہد جو کیا نا خاقان عباسی، وہ شریف آدمی، ان کو لے آتے. نعیم صاحب جو ہیں، وہ حافظ نعیم، جماعت اسلامی والے لوگ، پھر بھی تمہارا کچھ ساتھ دے دیتے کہ یار ہاں یہ اچھے لوگ ہیں. ایسے بدمعاشوں کو لے کر آئے آپ. وہ بدمعاشوں کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے مکمل طور پہ. اچھا بات ادھر ادھر نہ نکل جائے. ان کی کوئی صورت نہیں بنتی، ان کی ایکویشن بیلنس نہیں ہوتی. ان کا امیج عوام میں خراب ہے. ان کا امیج چودھری، گاؤں کے چودھری کے اس بڑے لڑکے کی طرح ہیں جو بڑا ہینڈسم ہے، جوان ہے، لیکن وہ جو ہے امتحان میں کالج کے بار بار فیل ہو جاتا ہے. محلے کی جو لڑکیاں ہیں ان کو خراب نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بھاگ بھاگ کے شہر چلا جاتا ہے. شہر میں جا کے کبھی کبھی چسکی بھی لگا لیتا ہے، کوٹھوں پہ چلا جاتا ہے، دہائش بھی دے دیتا ہے، گھر سے پیسے بھی چرا لیتا ہے، گھر میں آ کے غصہ بھی کرتا ہے، نوکروں کو مارتا پیٹتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اپنی ماں کو کہتا ہے ماں مینو گھر تے وہ مقام نہیں ملیا، وہ عزت نہیں دیندے ابا جی مینو جڑی ملنی چاہیے دی. اچھا حرکات دیکھی ہیں اپنی، اور پھر کہتے ہو میں نے وہ عزت نہیں ملی جو بڑے بیٹوں نے ملنی چاہیے دی. چھوٹے بھائی میرا کہنا نہیں مانتے. تم اپنا کردار دیکھو. اب عاصم منیر صاحب اگر مڑ کے دیکھیں تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ 6.2 کی شرح سے ترقی کرتی ہوئی حکومت کو انہوں نے گروایا، بیڑا غرق کر دیا ملک کا. کرپٹ ترین لوگوں کو وزیر اعظم بنایا جن کے ثبوت موجود ہیں، ایک ایک کے ثبوت موجود ہیں پیپرز پہ کہ انہوں نے یہ منی ریمیٹنس کی ہے. وہ اسحاق ڈار لکھ کے دے کے گیا تھا کہ میں نے نواز شریف کے کہنے پہ یہ منی لانڈرنگ کی تھی. باجوہ سے انہوں نے، شہباز نے کہا تھا ہاں میرے بچوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی. 2 دن بعد اس کو جانا تھا، وہ مکمل کیس ہو چکا تھا. اس کے بجائے عمران خان کو، جس کی ہسٹری ہے کیا، 3 کینسر ہاسپٹل، یونیورسٹی، ورلڈ کپ، دن رات عوام کے درمیان میں رہنا، پسینہ پسینہ ہو جانا اور کھڑے رہنا، اس کو تم نے بند کیا اور تم سمجھتے ہو کہ لوگ تمہیں صدر بنا دیں گے، عوام تمہارے ساتھ آئے گی. بہت باشعور عوام ہے پاکستان کی، مجبور ضرور ہے، غریب ضرور ہے، لیکن بہت عقل و فہم والے لوگ ہیں، آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ کردار جو ہیں، اگر یہ سب بھی آپ کی مدد کو نکل جائیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی بھی بازار میں بغیر محافظوں کے شہباز شریف چلے جائیں، آپ چلے جائیں اور دوسرے سب چلے جائیں اور واپس آ جائیں ساتھ خیریت کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کی حمایت آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو عوام کی حمایت ملے گی. ان کو چاہیے. پھر ایک دفعہ میں کہتا ہوں، دیکھو شاید اگر تم فیئر فری الیکشن کرا دو تو تمہارے لیے کچھ لوگوں کے دل میں محبت آ جائے گی. یہ جو جنگ کا اور یہ ٹرمپ کی جو تعریف ہے نا، یہ زیادہ دیر تھوڑی چلے گی. کتنی دیر چلے گی؟ 1 مہینہ اور چل جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ جو تیاری وہ کر رہا ہے آج کل انڈیا، اگر اس نے دوبارہ ویسا کوئی حملہ کیا اور حشر نشر یہاں کر دیا تو پھر تمہیں گلیوں میں لوگ جو ہے نا تمہارے خلاف نعرے لگائیں گے. تو یہ جو ان کا کہنا ہے کہ عوام، حکومت اور افواج مل کر کام کریں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن عوام 80% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑی، نون کے ساتھ نہیں کھڑی، پی پی کے ساتھ نہیں کھڑی. آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں آپ. حکومت کی پروگریس رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے، 0 ہی 0 ہے. افواج لوگ بس مجبوراً آپ کو سہ رہے ہیں وہاں پر. یہ ہے حقائق. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم صحیح پرسپشن جو ہے اس کو آگے بڑھا سکیں. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.